خجستہ کے میڈیکل میں آتے ہی جو مصیبتیں شروع ہوئی ہیں وہ اس کے میڈیکل ختم ہونے پر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ ڈاکٹر شہریار نے منشیات والا معاملہ تو دبا دیا، لیکن اب وارڈن خجستہ کے پیچھے ہی پڑ جائے گی۔ وہ سمجھے گی کہ اس میں خجستہ کا ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ بار بار خجستہ کے کمرے میں آنا، اس کے کمرے کی تلاشی لینا، اس کو بے عزت کرنا، اب وارڈن نے بس اپنا یہی کام سمجھ لیا ہے۔ ڈاکٹر شہریار کے سامنے تو پوری حقیقت آ چکی ہے کہ کس طرح حسن نے ہی اپنے بھائی اور خجستہ کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ حسن تو یہ سمجھا تھا کہ اس کا راز کبھی بھی نہیں کھلے گا، لیکن اس کا راز اتنی جلدی کھل جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہاں ہادی ان کا اتنا اچھا بیٹا ہے، وہاں پر حسن ہمیشہ ہی ان کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرتا ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر سبیکہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو درگزر کرتے رہے، لیکن حسن کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اب وہ اپنے بھائی کی جان کا ہی دشمن بن گیا ہے۔ ڈاکٹر شہریار نے ڈاکٹر سبیکہ کو نہیں بتایا ہوگا کہ حسن پر حملہ حسن نے ہی کیا تھا اور حسن نے ہی اس کو ٹیوب دے ماری تھی، اور اب اسے منشیات کے الزام میں پھنسا رہا ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے کانوں سے تب سنے گی جب ڈاکٹر شہریار حسن کو ڈانٹ رہا ہوگا۔ آئمہ بھی اب بہت بڑی مصیبت میں پڑنے والی ہے۔ آئمہ چاہتی ہے کہ حسن کسی طرح اس کا راز رکھ لے کہ وہ اس میں شامل نہیں تھی، لیکن حسن اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو چھپا جائے گا، بلکہ حسن اپنے باپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ آئمہ بہت زیادہ منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ حسن اس کا نام نہ لے، لیکن حسن اس کی بات نہیں مانے گا اور حسن سب کچھ ڈاکٹر شہریار کو بتا دے گا۔ شانزے کے گھر خوشی کی خبر آنے پر سیف اللہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ امروز اور شانزے کے تعلقات تو ویسے ہیں ہی نہیں، تو اس کے ذہن میں وہی شک آئے گا جب اس نے بہرام اور شانزے کو ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ موری اور امروز بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ امروز کے گھر پہلی اولاد ہونے جا رہی ہے۔ اب شانزے اور امروز کے حالات تو بہتر ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ غلط فہمی ان کے درمیان کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ اگر سیف اللہ نے امروز کو بتا دیا کہ بہرام کے ساتھ شانزے کے تعلقات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ غلط فہمی دوبارہ سے پیدا ہو جائے۔ بیا خجستہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرے گی کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے اور جو کچھ بھی وہ جانتی ہے وہ ڈاکٹر شہریار کو بتا دے، لیکن خجستہ بیا کی بات بالکل نہیں مانے گی۔ وہ نہیں چاہتی کہ ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ بیا کی بات نہ مان کر خجستہ ایک طرح سے غلطی بھی کر رہی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ڈاکٹر شہریار کو سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ سیف اللہ امروز سے کہیں گے کہ وہ جا کر خجستہ کو لے آئے، کیونکہ خجستہ کی اب پڑھائی پوری ہو چکی ہے۔ اس پر امروز کہے گا کہ اسے جیسے ہی ڈگری ملے گی تو وہ جا کر لے آئے گا، کیونکہ سیف اللہ چاہتا ہے کہ اب جلد سے جلد خجستہ اور درخزئی کی شادی کر دی جائے۔ وہ گاؤں والے جو کہہ رہے ہیں کہ خجستہ کسی بھی صورت درخزئی جیسے ان پڑھ سے شادی نہیں کرے گی، وہ ان سب کے منہ بند کرنا چاہتا ہے کہ اس کی خجستہ ایسی نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کا پاس رکھنا جانتی ہے۔ حسن دوبارہ سے خجستہ کو دھمکانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کوشش نہ بھی کرے۔ یہ ہماری پریڈکشن ہے جو کہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن گاؤں میں خجستہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی، کیونکہ سیف اللہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد خجستہ اور درخزئی کا نکاح ہو جائے اور ان کی شادی ہو جائے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ بہرام بھی اپنی چالیں چلنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ گاؤں کے ذریعے خجستہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے گاؤں کی عورتوں کو ہی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے کہ جا کر علاقے کی عورتوں کے کان میں یہ بات ڈال دی جائے، اور وہاں پر خجستہ کی سب سے بڑی دشمن تو صنوبر ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ درخزئی اور خجستہ کی شادی ہو، اس لیے وہ درخزئی کو پانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہرام کا ساتھ دے اور خجستہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ کوشش وہ بارہا کر چکی ہے۔ وہ بہت دفعہ امروز کے دل میں بھی خجستہ کے لیے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ وہ شانزے کو بھی اس کے خلاف بھڑکا چکی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہی درخزئی کی دلہن بنے۔
اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ بہرام کا ساتھ دے، لیکن درخزئی کو پانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ درخزئی صنوبر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اسے صرف اپنے ہاں کام کرنے والے کی بیٹی سمجھتا ہے، اور امروز بھی اس کو اسی وجہ سے ہی عزت دیتا ہے کہ وہ ان کے گھر کام کرنے والے کی بیٹی ہے اور ان کے گھر بچپن ہی سے رہتی آئی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بچپن سے ہی رہتی آئی لڑکی ان کی خجستہ کے کردار پر اس طرح سے انگلیاں اٹھا سکتی ہے۔ خجستہ شہر میں پہلے ہی آئمہ اور حسن کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ ہو کر آ رہی ہے، اور گاؤں میں اس کے لیے ایک اور مصیبت تیار کھڑی ہے۔ ڈاکٹر ہادی خجستہ سے ملنے کی کوشش کرے گا، لیکن خجستہ کہے گی کہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی اور اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہادی جب آئمہ کو لینے ہاسٹل آئے گا تب بھی آئمہ اس پر طنز کے تیر برسائے گی، جس پر خجستہ اس سے کہے گی کہ وقت آنے پر وہ اس کا جواب ضرور دے گی، کیونکہ اب خجستہ جان چکی ہے کہ اس پر منشیات کا الزام لگانے میں سب سے پہلے آئمہ اور اس کی دوستوں کا ہاتھ ہے۔ امروز اور شانزی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کے گھر پہلی اولاد ہونے جا رہی ہے۔ ان کی یہ خوشی ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر پاس ثابت نہ ہو اور ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، کیونکہ سیف اللہ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ امروز اور اس کے تعلقات خراب